اور یہ پہلا قتل ہوا ہے دو بھائیوں کے درمیان جب معاملہ ہوا اور قابل نے اپنی بہن سے حابل کا نکاح نہیں ہونے دیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور قال لاقتلنک، میں ضرور تمہیں قتل کروں گا۔ قربان جائیے، بھائی بھی تو ایسے ہونے چاہیے۔ کیا حابل تھے، سبحان اللہ، کہتے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھائے نا، ما انا بباسط یدک لاقتلک، لیکن میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا قتل کرنے کے لیے۔ اگر تو قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو یہ نہ سوچنا کہ میں بھی تجھے قتل کرنے کے لیے بڑھوں گا، نہیں، میں تیری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، نہیں بڑھاؤں۔ اور ہوا یوں ہی، قابل نے حابل کو قتل کر دیا، یہ پہلا قتل تھا۔ اب یہاں سنیے، فرمایا گیا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سارے قتل کا گناہ قتل شروع کرنے والے قابل کے اوپر جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی کام اگر تم شروع کرتے ہو اور وہ کام گناہ کا ہے اور اس گناہ کے کام پر دنیا اگر چل پڑے تو جتنی دنیا گناہ کرے گی اس کا سارا عذاب گناہ شروع کرنے والے کے اوپر ہوگا۔ اس کو سمجھ لو آپ، جیسے فرمایا گیا الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی پر کام کرنے والا بھلائی کرنے کے برابر ہے، یعنی جس نے کوئی بھلائی کا کام شروع کیا جب تک وہ بھلائی کا کام ہوتا رہے گا، جس نے شروع کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا کرتا رہے گا، جتنے بھی کرتے رہیں گے سب کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ یہاں تو برائی شروع کرنے میں لوگ یعنی برائی تو نئی شروع ہو رہی، کیا بتاؤں کتنی شروع ہو رہی ہے۔ آج شادیوں میں آپ دیکھ لیجئے کتنی برائیاں، پتہ نہیں کس نے شروع کی ہوں گی اور وہ اپنے دامن میں کتنے گناہ کو جمع کر رہا ہوگا۔ مجھے میں کل مدینہ منورہ میں تھا، آج صبح ہی مدینہ منورہ سے الحمدللہ میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک رات سرکار کی بارگاہ میں گزارنے کا مجھے موقع ملا، میں وہاں حاضر ہو گیا تھا۔ پرسوں میں دبئی میں تھا، تو ایک بچے کی نسبت طے ہوئی تھی، تو اس بچے نے مجھ سے آ کر کے پوچھا کہ کیا منگنی کے اندر جب ہمارے یہاں فنکشن ہو تو میں اپنی منگیتر کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل نہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہے ہی نہیں، نکاح ہوا ہی نہیں ہے تمہارا۔ کہا بس حضرت آپ نے بتا دیا، اب میں اس پر عمل کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ یہاں پر تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کون شروع کیا اور کب سے شروع کیا یہ نہیں معلوم، لیکن جس نے شروع کیا اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ یہ نت نئے سسٹم جو شروع ہو رہے، غزل نائٹ، کوئی کہاں جا کے منا رہا ہے، کوئی کہاں جا کے منا رہا ہے، یہ سب کا عذاب، کسی میں طاقت نہیں اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی، کسی میں طاقت نہیں۔ یار ایک سر میں درد ہو تو چیخ نکل جاتی ہے، تو اس قبر کے اندر اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ لوگ دنیا کو خوش کرنے کی فکر کرتے ہیں، رحمان کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرتے، اس کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ خیر، تو حابل نے کہا کہ میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اور یہ پہلا قتل قابل کی طرف سے ہوا۔ اب یہاں ایک اور بات ہے، سورہ قابل نے قتل تو کر دیا حابل کا، اب یہاں سے دفنانے کا جو مسلمان مرتا ہے تو دفنانے کا جو سلسلہ ہے نا، یہ کیسے شروع ہوا یہ بھی تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے۔ اب قابل کو پریشانی کہ میرے بھائی کی میت کو میں کہاں رکھوں، یہ اس کو پریشانی ہوئی کہ میرے باپ آئیں گے تو کیا ہوگا۔ اب اسی پریشانی کے عالم کے اندر وہ تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک کوہ، یہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک کوے نے اپنی چونچ کے ذریعے مٹی کو کھود کر ایسی قبر جیسا کچھ بنانا شروع کیا۔ بس اس کو سمجھ میں بات آ گئی کوے کو دیکھنے کے بعد کہ میرے بھائی کی لاش کو جو ہے میں زمین کو کھود کر اس کے اندر دفن کرتا ہوں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، جتنا سن کر انسان نہیں سیکھتا اتنا دیکھ کر انسان سیکھتا ہے۔ ایک کوے کو زمین کھودتے ہوئے دیکھ کر
قابل نے سیکھ لیا کہ میرے بھائی کو بھی اسی طریقے سے زمین کے اندر دفن کیا جا سکتا ہے زمین کھود کر، تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنی برائیاں پنپ رہی ہیں ان ساری برائیوں کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس نے 200 آئٹم رکھی تو میں 500 آئٹم رکھوں گا، تو اس نے یہ کیا تو میں اس سے بہتر کروں گا، بس اسی میں لگے ہوئے، اسی میں لگے ہوئے۔ اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسروں کے طریقوں کو اپنانے سے منع فرمایا۔